ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو اب 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ حملہ آوروں کا خیال تھا کہ لیڈرشپ ڈی کیپیٹیشن کے ساتھ ہی ایران کا نظام ڈھہ جائے گا اور عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے اور رژیم چینج ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس جنگ کو سمجھنے میں امریکہ کی جانب سے شاید سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ واشنگٹن نے ایران کے سیاسی نظام کو اس کے اصل سٹرکچر کے مطابق سمجھنے کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق بڑھا۔ واشنگٹن کی پہلی بڑی غلطی ایرانین ڈائسپورا یعنی بیرونی ملک مقیم ایرانیوں کے ایک حصے کو پورے ایران کا سیاسی نمائندہ سمجھنا ہے۔ ایرانین ڈائسپورا ایران نہیں ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو اب 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو 2 مہینے یعنی اب یہ ختم تصور کیا جا سکتا ہے۔ حملہ آوروں کا خیال تھا کہ لیڈرشپ ڈی کیپیٹیشن کے ساتھ ہی ایران کا نظام ڈھہ جائے گا اور عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے اور رژیم چینج ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک ایرانی نژاد امریکی تجزیہ کار کے خیال میں اس جنگ کو سمجھنے میں امریکہ کی جانب سے شاید سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ واشنگٹن نے ایران کے سیاسی نظام کو اس کے اصل سٹرکچر کے مطابق سمجھنے کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق بڑھا۔ رویا ایزدی جو یونیورسٹی آف روڈ آئلینڈ میں پولیٹیکل سائنس کی اسسٹنٹ پروفیسر ہے اور 2026 اور 27 کے لیے گڈ اتھارٹی کی فیلو بھی ہیں، انہوں نے اپنے ایک حالیہ تجزیے میں جو کہ انہوں نے گڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر شائع کیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی اس ناکامی کی بنیادی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کرتی ہیں اپنے اس آرٹیکل میں۔ ان کے مطابق واشنگٹن کی پہلی بڑی غلطی ایرانین ڈائسپورا یعنی بیرونی ملک مقیم ایرانیوں کے ایک حصے کو پورے ایران کا سیاسی نمائندہ سمجھنا ہے۔ ٹورانٹو، لاس اینجلس اور میونخ میں ہونے والے مظاہروں کو ایرانی عوام کی حقیقی رائے سمجھنا درست نہیں ہے، کیونکہ ڈائسپورا ایک مختلف سیاسی اور سماجی ماحول میں رہتا ہے۔ ان کے پاس مغربی طرز کے اظہار کی آزادی ہے اور ان کا ایک سیاسی تجربہ جو ہے وہ ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کے معیار کے مطابق ہے، جبکہ وہ اس ریاست کے اندر یعنی ایران کے اندر روزمرہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں جس کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو رویا ایزدی کا اصل نقطہ یہی ہے کہ ایرانین ڈائسپورا ایران نہیں ہے۔ یہاں ایک اہم فرق کرنا ضروری ہے۔ ڈائسپورا کو اجتماعی طور پر جاہل یا غیر نمائندہ قرار دینا بھی اتنا ہی غلط ہوگا جتنا اسے ایران کی مکمل نمائندگی قرار دینا۔ ڈائسپورا میں ایرانی نژاد جرنلسٹ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ ہیں، اور پولیٹیکل ورکرز ہیں، اور مختلف نظریات رکھنے والے لوگ سب موجود ہیں۔ خود ایک حالیہ تحقیقی جائزے میں ایرانی ڈائسپورا کے سیاسی خیالات کو کمپلیکیٹڈ، کانٹرڈکٹڈ اور باہمی اختلاف سے بھرپور قرار دیا گیا ہے۔ مسئلہ ڈائسپورا کا وجود نہیں بلکہ یہ ہے کہ واشنگٹن ڈائسپورا کے کس حصے کی آواز کو ایران کی اصل سیاسی حقیقت سمجھتا ہے۔ یہاں سے ایرانی ڈائسپورا کی انٹلیکچوئل بینکرپٹسی یعنی فکری دیوالیہ پن کی بات شروع ہوتی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی حلقہ اپنے مخالف نظام کو سمجھنے کے بجائے صرف یہ فرض کر لے کہ ایرانی عوام اس سے نفرت کرتے ہیں اور حکومت گرانے کے لیے کسی بھی بیرونی فوجی کارروائی کا خیر مقدم کریں گے، تو وہ سیاسی تجزیے کے بنیادی تقاضے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا تجزیہ خواہش کو ایویڈنس کا متبادل بنا دیتا ہے۔ ایرانی ڈائسپورا کے ایک حصے میں یہ معاملہ خاص طور پر اس وقت نمایاں ہوا جب ایرانیوں کے حکومت مخالف جذبات کو جنگ کے حق میں حمایت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ دونوں چیزیں لازماً ایک نہیں ہیں۔ ایک شخص اسلامی جمہوریہ ایران کا مخالف ہو سکتا ہے اور وہاں کی حکومت کا، پھر بھی امریکی یا اسرائیلی بمباری کا مخالف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رویا ایزدی کا آرگیومنٹ ہے۔ وہ سیاسی تبدیلی چاہتا ہے مگر یہ بھی سمجھتا ہو کہ بیرونی فوجی حملہ عام ایرانیوں کو نقصان پہنچائے گا اور ریاستی سیکیورٹی جو سٹرکچر ہے اس کو مزید مضبوط کر سکتا ہے۔
تو ایرانی ڈائسپورا کے اندر اختلافات کی حقیقت بھی اس مفروضے کو کمزور کرتی ہے۔ بیرون ملک موجود ایرانی اپوزیشن ایک متحد متبادل حکومت بن سکتی ہے، یہ مفروضہ بڑا چیلنجبل ہے۔ 2025 میں رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی اپوزیشن شدید طور پر فریگمنٹڈ یعنی منقسم قرار دی گئی تھی، جس میں مونارکسٹ یعنی بادشاہت پسند، جن کو ایرانی سلطنتی یا سلطنت پسند کہتے ہیں، مجاہدین خلق ایک عسکری دھڑا ایک ہے جس کو ایران میں دہشت گرد تنظیم کہا جاتا ہے۔ پہلے مغرب اور یورپ بھی اس کو دہشت گرد تنظیم ہی کہتے تھے، لیکن چند برس پہلے سے اس کو ایک لیجیٹیمیٹ ایرانی ریزسٹنس موومنٹ امریکہ اور CIA وغیرہ نے اس کو تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ نسلی اقلیتوں کی تنظیمیں ہیں وہاں پہ۔ اچھا، امریکی جین زیج کی طرز کی زندگی گزارنے والے جو ایرانی نوجوان ہیں اور مختلف احتجاجی تحریکیں شامل ہیں، مگر کوئی متحد قیادت اور مشترکہ مضبوط پولیٹیکل سٹرکچر موجود نہیں ہے ان کس میں، ایرانی ڈائسپورا میں۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے کسی مخصوص ایرانی ڈائسپورا شخصیت یا گروہ کو مستقبل کی ایرانی حکومت کا ممکنہ نمائندہ سمجھنا خود ایک اسٹریٹجک ایرر بن سکتا ہے۔ حکومت گرانا ایک چیز ہے، حکومت کے بعد ریاست چلانا دوسری چیز۔ جو اپوزیشن ان بنیادی سوالات کا قابل عمل جواب نہیں دیتی، وہ حکومت کی مخالفت تو کر سکتی ہے مگر لازماً حکومت کا متبادل نہیں بنتی ہے۔ یہاں رویا ایزدی کا دوسرا بڑا آرگیومنٹ سامنے آتا ہے۔ ایران کو صدام حسین کے عراق یا قذافی کی لیبیا جیسی پرسنالسٹ رژیم یعنی شخصی حکمرانی کے طور پر دیکھنا بھی ایک بنیادی غلطی ہے۔ ایران 1979 کے انقلاب کے بعد وجود میں آنے والی ایک انقلابی ریاست ہے جس نے نئی تنظیمیں، نظریات اور ریاستی ادارے یعنی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پیدا کیے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ادارے ایک دوسرے سے جڑتے اور منضبط ہوتے چلے گئے ہیں اور نظام کسی ایک شخصیت سے کہیں بڑا ہو چکا ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے کیونکہ اگر کوئی حکومت کسی ایک شخص یا خاندان کے گرد قائم ہو تو لیڈرشپ ڈی کیپیٹیشن اس کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اختیار مختلف اداروں میں تقسیم ہوا وہ ہو تو اس کا نتیجہ لازماً رژیم کولیپس کی صورت میں نہیں نکلتا ہے۔ رویا ایزدی کی نظر میں ایران کا نظام ایک کمپیٹیٹو اتھارٹیرین نظام ہے جس کے ادارے کئی دہائیوں میں تشکیل پائے ہیں، یعنی انسٹیٹیوشنز جو ہیں، اور اہم رہنما کی ہلاکت کے بعد بھی نئے قائدین اور طاقت کے مراکز پیدا ہو سکتے ہیں۔ رویا ایزدی ایرانی نظام کے سٹرکچر کی تو بہت تعریف کرتی ہیں مگر وہ اسے مقبول عام یعنی عوام میں مقبول نظام کہنے سے گریز کرتی ہیں۔ شاید اکثر مغرب زدہ ایرانی ڈائسپورا کے دانشوروں اور تجزیہ کاروں کی انٹلیکچول بینکرپسی بھی یہی ہے، یعنی جس طرح وہ امریکی اسٹریٹجی کو بینکرپٹ کہتی ہیں کیونکہ وہ حقائق سے زیادہ اپنی خواہشات کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں امریکی، اسی طرح رویا ایزدی بھی ایران کے زمینی حقائق کو ویسٹرن فریم ورک کے لینس سے دیکھتی ہیں، جو ان کی بھی ایک انٹلیکچول بینکرپسی کا اظہار ہے۔ تو انہی کی طرح ایک اور ایرانی نژاد تجزیہ کار ہے نرگس باجوغلی، جو جان ہاپکنس یونیورسٹی کے اسکول آف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں اینتھروپولوجی اور مڈل ایسٹ کی ایسوسیٹ پروفیسر ہے اور ری تھنکنگ ایران انیشیٹو کی کو آتھر بھی ہیں۔ ایران کو صرف اوپر سے نہیں دیکھتی ہے بلکہ ان لوگوں اور نیٹ ورکس کا ایک مطالعہ بھی کرتی ہے، اسٹڈی کرتی ہے، ریسرچ کی بھی ہے جو اسلامی جمہوریہ کے سیاسی اور انقلابی سٹرکچر میں کام کرتے ہیں۔ ان کی تھیوری کے مطابق اسلامی جمہوریہ کی طاقت صرف پولیس، فوج یا قانونی جبر میں نہیں بلکہ ان سماجی اور ثقافتی نیٹ ورکس میں بھی ہے جو ریاست کے سیاسی تصور کو معاشرے میں زندہ رکھتے ہیں۔ باجوغلی اور ولی نصر، یہ بھی اب آج کل جان ہاپکنس میں ہیں، پہلے یہ امریکہ کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس اور سرکاری اداروں سے بھی وابستہ رہے اور امریکی حکومت کو بھی مشورے دیتے رہے ہیں ولی نصر۔ تو انہوں نے باجوغلی کے ساتھ مل کے یا ان دونوں نے مل کے 2026 کو فارن افیئرز میں شائع ہونے والے ایک مشترکہ تحریر میں لکھا کہ جنگ اور بیرونی دباؤ نے ایران کے نظام کو محض کمزور نہیں کیا بلکہ ریاستی ڈھانچے اور طاقت کے توازن میں تبدیلیاں بھی پیدا کی ہیں۔ نرگس باجوغلی کی کتاب ایران ری فریمڈ میں 10 سالہ فیلڈ ریسرچ کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ پاسداران انقلاب
بسیج اور دیگر پرو رژیم نیٹ ورکس یا انسٹیٹیوشنز جو ہیں، جو ریاست کی طاقت ہیں، وہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ عوام میں وہاں پر موجود ہیں، تو وہ بھی نظام کی تو مضبوطی کی تعریف کرتی ہیں، مگر نظام کی عوامی مقبولیت کو کھل کر تسلیم نہیں کرتی ہیں۔ آپ کو ایسے خیالات والے بہت سارے ایرانی نژاد امریکی تجزیہ کار کثرت سے ملیں گے، اسی طرح کے، جو ایران کی رژیم کی تعریف بھی کریں گی، مضبوطی کی بھی بات کریں گی، لیکن اس رژیم کو یا اس انقلابی حکومت کو جو ایران کے اندر ہے، اس کو عوام میں مقبول عام اور بہت زیادہ جڑیں رکھنے والی ایک حکومت یا ریاست قرار نہیں دیتے ہیں۔ شاید اس میں ان لوگوں کی مغربی ممالک میں بقا ممکن ہے، کیونکہ اگر یہ واقعی ایران کے حق میں سچی بات کرنا شروع کر دے تو پھر امریکی یونیورسٹی میں ان کی نوکری کیوں دے گا کوئی ان کو؟ تو اپنے اس آرٹیکل میں رویا ایزدی جو ہیں وہ 2026 کے ایک قومی سروے کا حوالہ دیتی ہیں، جس میں 30% نے رژیم چینج کی حمایت کی اور 57% نے بتدریج ریفارمز یا اصلاحات کو ترجیح دی کہ اس رژیم کو چینج کرنے کے بجائے اس کو ایوالو ہونے دیا جائے اور تبدیل ہو جائے گی۔ اور ان کے اس سروے کے مطابق 13% نے موجودہ نظام برقرار رکھنے کو ترجیح دی ہے۔ تاہم یہ سروے خود ایرانی معاشرے کی براہ راست حقیقت نہیں، بلکہ ایک سروے بیسڈ اسیسمنٹ ہے، جس کے نتائج سیمپلز، کویسچنز اور ماحول پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو ایک اور ریسرچر ہیں ڈینیل توانا، ان کے سروے میں براہ راست سوال پر 57% نے اسلامی جمہوریہ کی حمایت ظاہر کی، لیکن زیادہ گمنام یعنی بالواسطہ طریقے سے پوچھنے پر یہ اندازہ 47 یعنی 47% رہ گیا، جسے ریسرچرز پریفرنس فالسیفیکیشن یعنی سیاسی دباؤ یا خوف کے باعث اپنی اصل رائے مختلف انداز میں ظاہر کرنے کے امکان سے جوڑتے ہیں۔ تاہم 47% بھی کوئی براہ راست مشاہدہ شدہ یعنی آبزروڈ حقیقت نہیں، بلکہ ایک اسٹیٹسٹیکل ایسٹیمیٹ ہے۔ تو ان سرویز سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے لیے ایک قابل ذکر سماجی حمایت موجود ہو سکتی ہے، مگر ان اعداد کی یا اس ڈیٹا کی بنیاد پر پورے ایرانی معاشرے کی سیاسی کیفیت کو قطعی طور پر بیان کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسسمنٹ ہے۔ یہاں ریلی اراؤنڈ دا فلیگ ایفیکٹ یعنی بیرونی خطرے کے وقت ریاست کے گرد جمع ہو جانے کا رجحان اہم ہو جاتا ہے۔ جب کسی ملک کو بیرونی فوجی خطرہ لاحق ہو تو داخلی سیاسی اختلافات کچھ عرصے کے لیے پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ رویا ایزدی کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر بیرونی دباؤ نے ماضی میں حکومت مخالف جذبات کو انقلاب میں تبدیل نہیں کیا تو جنگ کے دوران اس کی ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اب واشنگٹن کی اسٹریٹجک بینکرپسی یعنی اسٹریٹجک دیوالیہ پن کو دیکھیں، جہاں دیوالیہ پن سے مراد ہے ملٹری کیپیبلٹی کی کمی نہیں، بلکہ اسٹریٹجک امیجنیشن یعنی اسٹریٹجک تصور کی کمی ہے۔ واشنگٹن ایرانین رژیم از unpopular سے ایرانین رژیم از about to collapse یہاں تک ایک غیر ضروری چھلانگ لگا دیتا ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان کئی مراحل ہیں۔ حکومت کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے، احتجاج وسیع بھی ہو سکتا ہے، معیشت تو خراب ہو سکتی ہے اس وقت، لیکن اس سب کے باوجود اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز وہ قائم رہ سکتے ہیں۔ تو جب تک اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز قائم رہتے ہیں، نظام کی بقا ممکن ہے اور ممکن رہتی ہے۔ تو اس اسٹریٹجک مس ریڈنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ واشنگٹن اپوزیشن کیپیسٹی یعنی اپوزیشن کی عملی صلاحیت کو بھی اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے۔ کسی حکومت کو گرانے کے لیے صرف عوامی غم و غصہ کافی نہیں، بلکہ اسے عملی شکل دینے کے لیے آرگنائزیشنل سٹرکچر اور لیڈرشپ، اندرونی نیٹ ورک اور مختلف سیاسی گروہوں کے درمیان کم از کم بنیادی اتفاق چاہیے ہے۔ ایرانی ڈائسپورا کے ایک حصے کی فکری کمزوری یہاں کھل کر سامنے آتی ہے کہ اگر وہ مسلسل ایک مفروضے پر قائم کر رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کے اندر ہر شخص کیا چاہتا ہے، تو وہ خود ایران کے اندر موجود پیچیدگیوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دیتے ہیں۔ تو حالیہ ریسرچ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ڈائسپورا میں سیاسی اور صحافتی اختلافات یعنی جو جرنلسٹ اور جو لیڈرشپ ہے، جو وہاں کے جو تبدیلی چاہتے ہیں ایرانی ڈائسپورا میں، ان کے آپس میں اختلافات شدید ہیں
اور بعض جرنلسٹ کو حکومت مخالف جو سیاسی کارکنان ہیں ان کی طرف سے سخت موقف نہ اپنانے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک تحریک اپنے اندر اختلافات برداشت نہ کرے تو وہ وسیع تر معاشرے کی نمائندگی کیسے کرے گی؟ یہاں ایک اہم تنقید یہ بھی ہے کہ رویا ایزدی جیسے مغربی اکیڈمکس کے تجزیوں میں ایرانی حکومت کے خلاف حقیقی عوامی ناراضی، معاشی بحران اور احتجاج پر زور دیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ موجودہ نظام کو عوام کی بھرپور حمایت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ان کی مغربی انالیٹیکل ٹولز کے ساتھ وفاداری ظاہر کرتی ہے اور ایک لحاظ سے استعمار زدہ ذہنیت کا بھی مظہر ہے۔ یہاں ایران کا ڈائسپورا یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ ایران میں جیسا بھی نظام ہے وہ اپنے عوام میں گہری جڑیں رکھتا ہے۔ رویا ایزدی اور نرگس باجوغلی کے درمیان ایک فکری اتفاق یہ ہے کہ دونوں ایران کو ایک اسٹیگننٹ سسٹم یعنی جامد نظام نہیں سمجھتی ہیں اور دونوں کے لیے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اہم ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران کی حکومت مضبوط عوامی جواز رکھتی ہے، یعنی لیجیٹیمیسی رکھتی ہے۔ یعنی لوگ اسلامی جمہوریہ ایران کی لیجیٹیمیسی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایرانی ڈائسپورا کے جو دانشورانہ یہ تجزیہ کارانہ وہ یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں، مگر اس کی ریزیلینس کو ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے انہیں یہ اعتراض ہے کہ ایران میں رژیم چینج کی امریکی اسٹریٹجی بینکرپٹ ہے، مگر رژیم چینج کی امریکی کوششیں ان کی نظر میں جائز ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی یعنی مغرب زدہ ایرانی ڈائسپورا کی نظر میں اصل سوال یہ نہیں کہ ایران میں کتنے لوگ حکومت کے مخالف ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ان مخالفین میں سے کتنے لوگ آرگنائزیشنل پولیٹیکل پاور رکھتے ہیں، ان کے درمیان کتنا اتفاق ہے اور وہ موجودہ اسٹیٹ مشینری کا قابل عمل متبادل کیا پیش کرتے ہیں۔ تو واشنگٹن کے لیے اصل سوال یہ ہے کہ امریکی ملٹری پاور کو کسی کریڈیبل پولیٹیکل رزلٹ میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ ایرانی ڈائسپورا کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ حکومت سے نفرت سیاسی پروگرام نہیں اور فورن ملٹری پاور پر انحصار ریاست کا متبادل نہیں، اور احتجاج حکومت گرانے کے برابر نہیں ہے۔ تو حکومت گرانے کے بعد ریاست چلانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ رویا ایزدی کی نظر میں اس طرح واشنگٹن کے لیے بھی سبق یہی ہے کہ ایران کو عراق، لیبیا یا کسی دوسرے سابق دشمن کی لینس سے دیکھنا خطرناک ہے، کیونکہ ایران ایک انقلابی ریاست ہے جس نے نصف صدی میں اپنے اداروں، سیکیورٹی نیٹ ورکس اور جنگی تجربات کے ذریعے ایک منفرد سیاسی نظام تشکیل دے دیا ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ نہیں تسلیم کرتی کہ انقلابی حکومت واقعی عوام میں بہت مضبوط ہے۔ بس وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس انقلابی حکومت کے ادارے بہت مضبوط ہیں۔ تو آخر میں ایران کی حکومت سے نفرت کو ریاست کے خاتمے کی خواہش سمجھ لینا، ایرانی ڈائسپورا کی آواز کو پورے ایران کی آواز سمجھ لینا اور ملٹری پاور کو سیاسی کامیابی کا متبادل سمجھ لینا، یہ تینوں غلطیاں ایک ہی بنیادی مسئلے کی مختلف شکلیں ہیں۔ واشنگٹن اگر ایران کو اسی لینس سے دیکھتا رہا تو ممکن ہے کہ وہ میدان جنگ میں بہت کامیابی حاصل کرتے رہے، مگر سیاسی میدان میں بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور رویا ایزدی جیسے ایرانی نژاد امریکی بھی اپنے تجزیے کرتے ہوئے اسی بیماری کا شکار نظر آتے ہیں جو وہ امریکہ کی اسٹریٹجک بینکرپسی میں دیکھتے ہیں اور ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ میں تشخیص کرتے ہیں، کیونکہ یہ طبقہ جو ایرانی نژاد یا ایرانی ڈائسپورا جو ہے، یہ ایران کے اسلامی انقلاب کی روح اور طاقت کو مغربی تجزیوں اور رائے عامہ کے جائزوں ہی سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجتاً یہ ایک ہی دائرے میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایران کے ایک پرانے مفکر اور دانشور کا ذکر جو ہے وہ کرنا پڑے گا، جن کا نام تھا ڈاکٹر جلال آل احمد۔ انہوں نے کافی سارا مواد لکھا تھا کافی پہلے، اور انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی تھی اس وقت، یہ 60s 50s کی دہائی میں، جس کو کہتے تھے کہ غرب زدگی، اور اس سے مراد یہ تھا کہ وہ ایرانی دانشور جو ہر چیز کو مغربی زاویے سے دیکھنا پسند کرتے ہیں، چاہے جمہوریت ہو، چاہے وہ انسانی حقوق ہو، چاہے وہ مذہب ہو، وہ اس کو ایران کے اپنی تاریخی پس منظر میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، تو اس لیے انہوں نے غرب زدہ کی ایک یہ اصطلاح استعمال کی تھی۔ تو آج کل کے جو
غرب زدہ یا مغرب زدہ دانشور جو ایران میں ہے، جن کو ریفارمسٹ بھی کہا جاتا ہے، ان کو اب غرب گدا کہا جاتا ہے. یعنی ایران میں گدا کا مطلب وہ دھڑا، جس طرح اصول گدا، اسی طرح غرب گدا. لیکن ایک میرے دوست ہے وہاں پہ صحافی ڈاکٹر راشد نقوی، انہوں نے کہا کہ اب یہ غرب گدا سے غرب گدا بن چکے ہیں، یعنی مغرب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے والے. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.